بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پہ صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے ان صدقوں کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے دل میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگیاں نازل ہو رہی ہیں، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی پریشانیوں کا یہی حال ہے، ہر کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، دولت ایسی ہے کہ جیسے آپ سے روٹ گئی ہو، رزق ایسا ہے جیسے آپ سے ناراض ہو، اور پریشانیاں ایسی ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور آپ کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہو کیا کریں، ہر حربہ ہر ٹوٹکا آزما کے تھک گئے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو آج میں آپ کو 3 ایسے صدقے اور طریقے سمجھاؤں گا جس کے بعد حالات کا بدلنا 100% لازمی ہے۔ انشاءاللہ حالات ضرور بدلیں گے، اور ان کے لیے آپ کا امیر ہونا بھی ضروری نہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہونا بھی ضروری نہیں۔ ان 3 صدقوں میں سے کوئی 2 صدقے آپ نے دینا شروع کر دیے تو 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی حالات کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تقدیر کیسے پلٹتی ہے یہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دولت ایسے آنا شروع ہوگی جیسے بارش کا پانی۔ معزز سامعین، صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان میں صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری پہ چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ بھی سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پر صدقہ ہے۔ راستے میں رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا، اور کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، اس کے علاوہ کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار بھی موجود ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار اور محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی پلانا۔ چوپائے ان جانداروں کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے وغیرہ۔ جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو،
آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دن میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانیاں، تنگ دستی اور بے برکتی کو ختم کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت ہو جائے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ بھی کم ہو جائے گی۔ ناظرین، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تمام مشکلات دور ہو جائیں، بلائیں دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ دوسرے کے کسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانی کو ہٹا دیں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ رزق، دولت، پیسہ آنا لگے، یا دوسرے لفظوں میں ایسا کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ اور دولت کی بارش ہونے لگے، اور آپ کے ہر کام جو بگڑ چکے ہوں وہ بننا شروع ہو جائیں، تو آپ یہ کام ضرور کریں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی تمام بلائیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت زیادہ اچھی نہ تھی، غربت اور مفلسی نے اس کو گھیر رکھا تھا، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں سے کسی ایک دن ایک غریب کو، بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رزق کے بند دروازے کھول دیے۔ تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کی بجائے ہفتے کے 7 دن میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے دن پھرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور تب سے ہی میں خود بھی اس کام پر عمل کرتا ہوں اور سب کو یہ عمل بتاتا ہوں۔ آپ جتنی بھی ہمت رکھتے ہوں اتنا ہی کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہ آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسئلوں کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔
اور اس کے ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیائیں پیٹ بھر کے سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیاؤں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کریں۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کریں، اور اگر وسائل نہ ہو تو صرف پانی کا انتظام کر دیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کی رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کر کے ان تک پہنچا دیں جن کو اس کی ضرورت ہے، اور اس میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔